اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6393، اردو ترجمہ۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی آخر رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے، اے اللہ کمزور و ناتواں مومنوں کو نجات دے، اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے، اے اللہ وہاں ایسا قحط پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 6394، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسن بن ربیع نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے عاصم نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی جس میں شریک لوگوں کو قراء یعنی قرآن مجید کے قاری کہا جاتا تھا، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شہادت کا غم ہوا تھا۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ کہتے عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 6395، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم، آپ کو موت آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصد سمجھ گئیں اور جواب دیا علیکم السلام ولعنت اللہ، تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں انہیں کس طرح سے جواب دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وعلیکم۔ حدیث نمبر 6396، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے انصاری نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، کہا ہم سے عبیدہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز یعنی صلاۃ الوسطیٰ نہیں پڑھنے دی جب تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ عصر کی نماز تھی۔ حدیث نمبر 6397، اردو ترجمہ۔ مشرکین ہدایت کے لیے دعا کرنا، مشرکین کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے عارض نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، قبیلہ دوس نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا ہی کریں گے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ حدیث نمبر 6398، اردو ترجمہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں دعا کرنا کہ اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن صباح نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابن ابی موسیٰ نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، میرے رب میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے بالا ارادے میں اور میرے بالارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں، اور میری ہنسی مزاح کے کاموں میں، اور یہ سب میری طرف سے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں، اور ان میں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے۔ یہ تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور عبید اللہ بن معاذ جو امام بخاری کے شیخ ہیں نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 6399 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن عبد المجید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن ابی موسیٰ اور ابو بردہ نے، اور میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری خطاؤں میں، میری نادانی میں، اور میری کسی معاملے میں زیادتی میں، اور میں ان باتوں میں جن کا تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میرے ہنسی مزاح اور سنجیدگی میں، اور میرے ارادے میں، اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں۔ حدیث نمبر 6400 اردو ترجمہ۔ اس قبولیت کی گھڑی میں دعا کرنا جو جمعے کے دن آتی ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے، انہیں ایوب نے خبر دی، انہیں محمد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، اور ہم نے سا سے یہ سمجھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 6401 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہود کے حق میں ہماری جوابی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوئی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم۔ آنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ آنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرمی ٹھہر عائشہ، نرم خوئی اختیار کر اور سختی اور بد کلامی سے پرہیز کر۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ آنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی، اور میری ان کے بدلے میں
دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6393 سے 6401 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔